5 फरवरी کو ایک بار پھر یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جہاں بھی پاکستانی مقیم ہیں وہ آج کے روز جلسے جلوس اور پرجوش نعروں سے کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں، اور سرکاری ترجمان اور حکومتی وزراء وہ بھی روایتی بیانات دے رہے ہیں، اور میڈیا میں بھی اس بارے میں بہت بات ہو رہی ہے۔ لیکن اگر کسی سے پوچھیں کہ 5 فروری کو کیا ہوا تھا تو کوئی اس بارے میں نہیں جانتا، اور نہ ہی اس دن کی کشمیر کی تحریک آزادی میں یا تاریخ آزادی میں کوئی بھی اہمیت ہے۔ یہ 1989 سے ایک سلسلہ شروع ہوا اور آہستہ آہستہ اس کو سرکاری سطح پہ اپنا لیا گیا اور اسے یوم یکجہتی کشمیر کا نام دیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ بہت سے جو کشمیری حلقے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اصل کشمیری ایام تھے، جیسے 11 فروری مقبول بٹ شہید کا جو ہے وہ یوم تھا، یا 13 جولائی جو کشمیر کی تحریک آزادی میں ایک سنگ میل رکھتا ہے، یا 24 اکتوبر جس دن آزاد کشمیر کی حکومت بنی تھی، یا 13 اگست کو جب کشمیر پہ اقوام متحدہ کی پہلی قرارداد پاس ہوئی تھی، ان دنوں کو پس منظر میں ڈالنے کے لیے، پس پشت ڈالنے کے لیے یہ ایک دن جو ہے وہ شروع کیا گیا۔ چلیں جیسے بھی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سالوں سے یوم یکجہتی کشمیر منانے کے بعد ہم اس سے کیا کچھ حاصل کر پائے ہیں، اور اس کا کیا ہمیں فائدہ ہوا ہے، اور کشمیری عوام کے لیے جو حکومت پاکستان کی پالیسی تھی، خصوصاً 5 اگست 2019 کے بعد جو بھارت نے اقدامات کیے تھے مقبوضہ کشمیر میں، اس کی جغرافیائی، آئینی اور تاریخی حیثیت کو جو اس نے تبدیل کیا، اس کے بعد پاکستان کے جو اقدامات تھے، حکومت پاکستان نے جو کوششیں کی تھیں وہ کہاں تک کامیاب ہوئی ہیں۔ جب بھارت نے 5 اگست کو یہ کیا تھا تو یہ حکومت کی طرف سے سرکاری طور پہ ہوا تھا کہ ہر جمعے کو ہم جو ہے وہ 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے، اور جب تک یہ بھارت اقدامات ختم نہیں کر دیتا ہم یہ سلسلہ جاری رکھیں گے۔ لیکن بھارت نے تو وہ اقدامات واپس نہیں لیے، لیکن وہ سلسلہ کیوں ختم کر دیا گیا؟ جذباتی نعروں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے ایک مربوط اور مسلسل پالیسی ہونی چاہیے۔ آج یوم یکجہتی کشمیر منانے کے ساتھ ساتھ یوم احتساب بھی ہونا چاہیے، اور پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کیا وجہ ہے کہ بھارت کے تمام تر ظالمانہ اقدامات کے باوجود، تمام تر غیر آئینی اقدامات کے باوجود دنیا کی توجہ ہم حاصل کیوں نہیں کر سکے۔ دنیا میں کسی جگہ بھی کھڑے ہو کے کسی سے مسئلہ فلسطین کے بارے میں پوچھیں، ہر آدمی جانتا ہے، لیکن مسئلہ کشمیر کے بارے میں پوچھیں تو لوگ نہیں جانتے۔ ہم عالمی رائے کی حمایت حاصل کیوں نہیں کر سکے؟ ہم عالمی جو میڈیا ہے اس میں وہ مقام کیوں حاصل نہیں کر سکے؟ اس بارے میں ضرور سوچنا چاہیے، اور حکومت پاکستان کو اپنی کشمیر پالیسی کو ریویو کرنا چاہیے۔ یہ آج کے دن کا تقاضا ہے۔ اور جہاں تک حکومت پاکستان کی کشمیر پالیسی ہے، موجودہ حکومت کی ہی وفاقی وزیر شیریں مزاری نے ماضی میں وہ بیانات دیے، انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ پاکستان کی کشمیر پالیسی تضادات کا شکار ہے، پاکستان کی وزارت خارجہ اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے، پاکستان کے سفارت خانے اس طرح سے دنیا میں مسئلہ کشمیر کو پروجیکٹ نہیں کر رہے جس طرح سے کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ شیریں مزاری نے جو باتیں کی ہیں یہ بہت ہی اہم ہے، اور حکومت کو ان پہ سوچنا چاہیے، اور سوچنے کے بعد پالیسی میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے، لیکن پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اور یکجہتی کا یہ بھی جو ہے وہ ایک تقاضا ہے کہ آزاد کشمیر کی جو حکومت 1947 میں بنی تھی وہ آزادی کا بیس کیمپ بنی تھی کہ وہ مسئلہ کشمیر کو دنیا کے سامنے رکھے گی اور کشمیر کی آزادی کے لیے کام کرے گی۔ کیا آزاد کشمیر کی حکومت واقعی بیس کیمپ ہے، یا اس کی حیثیت جو ہے وہ اس سے کہیں درجے نیچے ہے؟ اور جو آزاد کشمیر کی حکومت یا وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں، ان کی جو رہی سہی جو ساکھ تھی وہ موجودہ وزیر اعظم کے انتخاب پہ وہ کھل کے سامنے آ گئی، اور وہ آزاد کشمیر کے لوگ صحیح کہتے ہیں کہ آزاد کشمیر میں اصل حکومت جو ہے وہ چیف سیکرٹری کی ہے، صدر وزیر اعظم یہ تو بیچارے کٹھ پتلی ہیں۔ آزاد کشمیر کی حکومت کو، جو آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر ہے، جو آزادی کا بیس کیمپ ہے، جب تک اس بیس کیمپ کو وہ حیثیت نہیں دی جائے گی
دنیا مسئلہ کشمیر کی جو ہے وہ بات نہیں سنے گی۔ پاکستان جب بھی یہاں پہ بات کرتا ہے مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، مجھے بھی یہاں 25 سال سویڈن میں ہو گیا، بہت سے پاکستان سے وفود بھی آئے ہیں، یہاں سفیر بھی آئے ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں کہ جب ہم دنیا کے سامنے کشمیر کا مسئلہ رکھتے ہیں تو دنیا ہماری بات نہیں سنتی، وہ ہمیں اور بھارت کو فریق سمجھتی ہے، اور بھارت کے ساتھ ظاہر ان کے تعلقات زیادہ ہیں، بڑا ملک ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک کشمیری بات نہ کریں دنیا اس بات کو نہیں سمجھتی۔ یہاں جتنے بھی کشمیر کمیٹی میں پارلیمانی کمیٹی کے لوگ آئے ہیں یا سفیر ہیں، وہ سب یہ کہتے ہیں۔ اسی لیے بہت سے ملکوں میں وہ کان کو دوسری طرف سے پکڑنے کی کوشش کی گئی کہ کشمیری کو آگے لایا گیا۔ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ عالمی سطح پہ مسئلہ کشمیر کو پروجیکٹ کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت کو دی جانی چاہیے۔ جیسے فلسطینی پی ایل او تھے، پوری دنیا میں پی ایل او فلسطین کی بات کرتا تھا، اس کے لیے جارڈن یا لیبنان یا مصر بات نہیں کرتے تھے، یا اب بھی جو دنیا میں اگر جو جہاں جہاں بھی آزادی کی تحریک ہیں وہ خود بات کرتے ہیں۔ یہاں میں ترک قبرص کی مثال آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ترک قبرص جو ہے اس کو ترکی نے تسلیم کیا ہوا ہے، اور ترک قبرص جو ہے وہ قبرص کی نمائندگی کرتا ہے، یعنی دنیا میں اپنے مسئلے کو پیش کرتا ہے۔ تو اس کے لیے یوم یکجہتی کا تقاضا یہ ہے کہ کشمیر پالیسی کو یہ دیکھا جائے کہ ہم عالمی سطح پہ عالمی حمایت کیوں حاصل نہیں کر سکے۔ دوسرا یہ کہ کشمیریوں کو خود موقع دیا جائے کہ وہ دنیا کے سامنے اپنا کیس رکھے۔ اس کے لیے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان پہ مشتمل جو ہے وہ ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے جو دنیا کے سامنے اپنی بات کر سکے، اور اس کا پاکستان کے ساتھ جو ہے ایک معاہدہ ہونا چاہیے۔ پاکستان کے ساتھ فار ایگزامپل دفاع اور دوسرے معاملات جو ہے وہ بالکل معاہدے کی صورت میں ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ روابط بھی رہے، لیکن عالمی سطح پہ مسئلہ کشمیر کو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کی حکومت کو پیش کرنا چاہیے۔ اور اس وقت آزاد کشمیر ایک چھوٹا سا خطہ ہے، یہ 4,500 مربع میل کا خطہ تھا، لیکن اس خطے پہ 4 حکومتیں ہیں۔ ایک تو آزاد کشمیر کی حکومت ہے، پھر وہاں پہ کشمیر کونسل کی حکومت ہے، پھر وزارت امور کشمیر ہے، پھر حکومت پاکستان ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں یہ ختم ہونی چاہیے، اور پاکستانی قومی اسمبلی کی جو پارلیمانی کشمیر کمیٹی ہے، یہ کمیٹی ماسوائے جو ہے نوازنے کے اور ماسوائے جو ہے وہ مراعات دینے کے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ ماضی سے اب تک جتنی بھی کشمیر کمیٹی رہی ہیں، ان کا کشمیر کی تحریک آزادی میں عالمی سطح پہ مسئلہ کشمیر کو پروجیکٹ کرنے میں کوئی کردار نہیں ہے۔ یہ وسائل کا ضیاع ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جناب عمران خان کو اس کا نوٹس لے کے یہ پارلیمانی کشمیر کمیٹی کو بالکل ختم کر دینا چاہیے، وزارت امور کشمیر اور کشمیر کونسل کو ختم کر کے حکومت پاکستان اور حکومت آزاد کشمیر کے درمیان جو ہے وہ معاملات جو ہے وہ طے ہونے چاہیے، اور آزاد کشمیر کی حکومت کو یہ سب مینڈیٹ دینا چاہیے۔ جب تک یہ آپ مینڈیٹ نہیں دیں گے دنیا مسئلہ کشمیر کو نہیں سمجھے گی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کو مسئلہ کشمیر جو ہے وہ کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کے تناظر میں سمجھانے کی ضرورت ہے، کہ کشمیری جو ہے وہ آزادی چاہتے ہیں، کشمیری چاہتے ہیں کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں، اور حکومت پاکستان ان کی سپورٹ کرتی ہے۔ اگر یہ چیزیں اختیار نہیں کریں گے، یہ مسئلہ کشمیر آہستہ آہستہ جو ہے وہ پس منظر میں چلتا چلا جائے گا، اور یہ 5 فروری کے جلسے جلوس تقریریں نعرے، ایک دن آپ نے نعرے لگائے، اپنا جناب کاروبار زندگی بند کیا، ملک کی معیشت پہلے ہی جو ہے وہ گری ہوئی ہے، اس کو جناب اور آپ نقصان پہنچائیں، اور پاکستان کے جو اپنے داخلی سیاسی اور دیگر جو علاقائی مسائل ہیں، پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ پوری دنیا پہ مسئلہ کشمیر کو پروجیکٹ کر سکے۔ اس کا کام جو ہے وہ کشمیریوں کو کرنا چاہیے، اور یوم یکجہتی کا تقاضا یہی ہے کہ کشمیریوں پہ اعتماد کرتے ہوئے ان کو یہ موقع دینا چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ میرے ان خیالات سے آپ لوگ جو ہے وہ اتفاق کریں گے، اور اگر آپ اس سے پسند کریں گے تو آپ دیگر احباب کے ساتھ بھی اس پیغام کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔